بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بہت سارے احباب نے یہ اصرار کیا ہے آیا کہ ہمیں باطنیہ کے حوالے سے ہی کچھ ایسا عمل بتایا جائے جو کہ آسان ہو اور صبح کا یا دن کا کسی وقت ہو۔ تو آج انشاءاللہ ایسا ہی نایاب اور مجرب عمل جو کہ فجر کے وقت کا ہے۔ فجر کے وقت سے مراد یہ ہے جب سورج نکلے، یہ اس وقت کا عمل ہے۔ اب آپ احباب کہیں گے سورج نکلنے کا عمل ہے، تو بالکل یہ سورج نکلنے کا عمل ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے آیا کہ یہ جو منتھ چل رہا ہے اس میں تو بارشیں بھی ہیں، تو بارشوں کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا کہ سورج جب نکلے، مثال طور پہ صبح بارش اور سورج آپ نے نہیں نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ دن ہم بیچ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ جتنے دن ہم سورج نکلتے ہوئے اس عمل کو کریں گے وہی دن ہمارے اکاؤنٹ ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس عمل کو ہم نے پڑھنا کیسے اور کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نقش مبارک کی طرف دیکھیں اگر، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نقش کو اس طرح پر کریں گے، اس طرح لکھیں گے تاکہ ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اب ہم اس نقش کی فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں یا تو پھر ہم اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ لکھنا چاہیں جو احباب لکھ سکتے ہیں، جو احباب فوٹو کاپی کروانا چاہیں فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لیا، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اب تحریر کریں گے اور پیچھے اپنا مقصد تحریر کریں گے، جو کہ ظاہری بات ہے آپ نے باطنیہ کے حوالے سے عمل کرنے، تو لکھیں گے میری باطنیہ اللہ کے حکم سے کھل جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے اور دائیں بازو کے اوپر ہی باندھ لینا ہے۔ مرد خواتین جو بھی ہیں دائیں بازو کے اوپر ہی یہ نقش مبارک کو آپ نے باندھ رہے ہیں۔ اب نقش مبارک دائیں بازو کے اوپر باندھا گیا، یہ اپنے دن کو کسی وقت بھی فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں یا مشتری کے ساتھ میں اس کو ایک دن میں لکھ لیں۔ اب دوسرے دن ہم نے فجر کا انتظار یعنی کہ سورج کا انتظار کرنا ہے۔ اب سورج مساعد اور بادل ہیں، بارش ہے، تو وہ دن ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، 11 دن کا ہمارا یہ عمل ہوگا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے یہ سن لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آنے والے وقتوں میں آسانی ہو۔ مثال طور پہ آپ نے ایک دن نقش مبارک لکھ لیا، دوسرے دن سورج نہیں ہے تو وہ دن ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تیسرے دن سورج ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے ایک دن، دوسرے دن پھر سورج ہے، پھر آگے تیسرے دن بارشیں ہیں، سورج نہیں ہے، تو وہ پھر ہمارے 2 دن ہی ہوں گے۔ جب ہم تیسرے دن پڑھیں گے تو ہمارا وہ دن اکاؤنٹ ہوگا۔ اب اسی طرح 11 دن ہم نے یہ پڑھائی کرنی ہے سورج کو دیکھ کر۔ اب سورج کو جیسے سورج نکلتا ہے اس وقت کا تعین کرنا ہے، یہ نہیں کہ سورج نکل آئے تو آپ نے اس وقت تک تعین کرنا ہے، نہیں۔ اپنی چھتوں پہ یا کہیں بھی سین میں کھڑے ہو کے یا باہر کہیں کھڑے ہو کے آپ اس عمل کر سکتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو، اس وقت کی یہ بات ہے اور عمل ہے۔ اب ہم نے سورج کے نکلتے ہوئے اس پوزیشن کو ہم نے ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، اپنا منہ اس طرف کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے وضو کی وضو بنا لینا ہے۔ وضو پہلے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے بجے پہ سورج نکل رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ آپ جیسے سورج نکلتا ہے تو آپ سورج طرف منہ کر کے یا دفعہ پہلے درود پاک پڑھیں گے، یا درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد یا ظاہر و یا باطن و کن فیکون، یا اللہ یا ظاہر و یا باطن و کن فیکون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا، پھر اس کے بعد یا اللہ یا ظاہر و یا باطن و کن فیکون، یہ ہم نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے جیسے سورج نکلتا ہے ہم اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں گے، تو پڑھتے رہیں گے آپ اس کو دیکھ کر۔ اب 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 منٹ یا تو پھر 20 منٹ بھی آپ کے لگ سکتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے بس۔ اس کے بعد پھر آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی ہے۔ اب یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کا ایک دن اکاؤنٹ ہو گیا۔ دوسرے دن بارش ہے تو وہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے مسلسل 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو احباب سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو باطنیہ کے عمل کر تھک گئے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس عمل کو جب فجر ہو یعنی کہ سورج ہو تو اس عمل کو وہ لازمی کریں۔ کیوں کہ کچھ احباب کی ظاہری اور باطنی نظر جو ہوتی ہے وہ رات کے وقت کھل جاتی ہے، اور کچھ احباب کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اگر دن کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
تو آپ احباب سے گزارش ہے تمام احباب سننے والوں سے کہ یہ عمل ضرور کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے آپ پہ کرم ہو جائے، اور یہ جو آپ رات کو عمل پڑھ کے تھک گئے ہیں، کیا پتہ یہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے یہ باطنی آنکھ والا عمل۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل میں خاص چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی، نقش آپ پہ بازو پہ ہونا ضروری ہے، وضو ہونا ضروری ہے، اور جس طرح سورج نکل رہا ہو اس طرف آپ نے یا درود پاک پڑھ کے 1100 مرتبہ یا اللہ یا ظاہر و یا باطن کن فیکون کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 دن تک مسلسل آپ نے یہ کرنا ہے۔ جب بارش ہو، سورج نہ ہو تو وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوگا، بیچ میں عمل آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ آپ جو مین چیز ہے، ہم اگر نظر و نیاز کی بات کریں تو آپ نے ہر چوتھے دن یعنی کہ اس طرح کہیں کہ پہلے دن جب آپ عمل شروع کریں اس دن بھی آپ دے سکتے ہیں 1.25 کلو گوشت، یا پھر پاؤ گوشت، یا پھر کوئی میٹھی چیز گھر میں بنا کے بچوں میں یا پڑوس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر 5 دنوں بعد پھر کر دیں، پھر جب آخری دن ختم ہو جائے 11 دن 12 دن پھر آپ نے یہ کر لیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ظاہری یا باطنی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ عامل ہیں یا پھر آپ وہ شخص ہیں کہ آپ ایک عمل کو مسلسل آنے والے گزرے ہوئے وقتوں میں آپ انہیں پڑھ سکیں۔ مثال طور پہ کسی نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے پچھلے 1 سال سے، یا پھر 3 چلے کیے یا 1 چلہ کیے، تو وہ شخص اب آنکھیں بند کر کے دوسرے دن سے مراد یہ ہے، یا دن پورے ہو جائیں گے جو 12واں دن ہوگا، پھر آپ نے جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے 12ویں دن آپ نے وہ اپنا عمل پڑھنا ہے۔ مثال طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فتح کرسی شریف کا یا سورہ یاسین کا یا سورۃ مزمل کا یا کسی آیت مبارکہ چلا کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا ہماری ظاہری باطنی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں، اب وہ عمل آپ نے یہاں پہ 21 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ عمل آپ نے یا اول و آخر 11 کرم درود پاک کے ساتھ اپنا عمل دہرانا ہے، آنکھیں اس کی سورج کی طرف کر کے 12ویں دن۔ اب آپ نے جیسے سورج طرف آنکھیں کیں، آپ نے عمل پڑھ لیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو 2 سے 3 منٹ وہ آپ کو مشاہدات ہو رہے ہیں آنکھوں میں، آپ خود بخود پتہ چل جائے گا میری باطنی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے۔ 12ویں دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا میری باطنی آنکھ کھلی ہے نہیں کھلی ہے۔ جو شخص یہ عمل کریں وہ ہم سے رابطہ اس وقت کریں جب ان کے 11 دن پورے ہو جائیں۔ 12ویں دن جب وہ عمل کریں 12ویں دن پھر انہوں نے بتانا ہے کہ ہماری کسی کی باطنی آنکھ کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے۔ مزید رہنمائی آپ کی پھر وقتاً فوقتاً وہاں پہ کی جائے گی 12ویں دن جب آپ عمل کریں گے۔ پہلی بات تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا عمل 100% کامیاب ہوگا اور آپ کی باطنی آنکھ ظاہری آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پھر بھی کسی احباب کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ وقت و فوقتاً ہم سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتا ہے۔ ہمارے ہند کو ہمیں پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔